أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد العصر فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا ذكره حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان فيما قال إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء إلى آخر ما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عصر کی نماز پڑھائی اور نماز عصر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ آپ کھڑے ہوئے اور بڑی تفصیل سے گفتگو فرمائی۔ ان باتوں میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کو یاد رہ گئیں، کچھ وہ بھی تھے جو بھول گئے، پر اتنی بات ہے آپ علیہ السلام نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا، قیامت تک آنے والی اہم چیزوں کا ذکر فرمایا۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ سن بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لگتا یوں ہے آج کا بیان اس طرح کا ہے کہ شاید اس طرح کا بیان دوبارہ ہمیں نہ ملے، آپ ہمیں کوئی نصیحت فرما دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا اس کی چند باتیں بھی عرض کرتے ہیں، اور جو نصیحت فرمائی اس کے بارے میں بھی چند باتیں عرض کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ایک یہ فرمایا کہ لوگوں یاد رکھیں، یہ دنیا بڑی میٹھی ہے، یہ جہان بڑا میٹھا ہے، اور یہ بڑی رنگین دنیا ہے۔ اس دنیا کی مٹھاس اور رنگینی یہ انسان کو بہت جلد دھوکے میں ڈال دیتی ہے، اور اللہ رب العالمین نے پہلی بار تمہیں تو نہیں بنایا، ظاہر ہے تم سے پہلے بھی کچھ لوگ یہاں رہے، جب وہ تھے تو تم نہیں تھے، وہ رہے، وہ اسی طرح ان کی ضروریات خواہشات یہی تھی ہمارے والی، وہ آئے ہیں، آ کے دنیا سے جا چکے ہیں، اب تم ان کی جگہ پہ آئے ہو۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهِ، تم ان کی جگہ پہ آئے ہو تو کوئی سبق بھی تو سیکھ لو۔ جو پہلی دفعہ دنیا میں آیا نا، وہ تو چلو دھوکے میں پڑے کہ یار میں ہمیشہ رہوں گا، میں نے یہاں پہ ہمیشہ ہی رہنا ہے، میں ہمیشہ صحت مند رہوں گا، میں ہمیشہ ہی جوان رہوں گا، یہ جو آج میرے پاس کاروبار ہے، پیسہ ہے نا، یہ ہمیشہ اسی طرح رہے گا۔ جو دنیا میں پہلی بار آیا اس کا دھوکے میں پڑنا بنتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن تم پہلی بار نہیں آئے۔ ان اللہ مستخلفکم فی، اللہ رب العالمین نے تمہیں پہلوں کی جگہ پہ بٹھایا، وہ زندگیاں گزار گئے، لڑائیاں جھگڑے فساد جو کچھ ہوتا ہے، نیکی بھی برائی بھی سب تھا، اور سب کے سب خاک ہو گئے، کوئی بھی نہیں بچا۔ تو آنے والے کو عقل سے کام لینا چاہیے کہ مجھے وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے جو سلامتی والا ہو، نہ میرا دنیا میں نقصان ہو، نہ آخرت میں، اور نہ ہی میرا رب مجھ سے ناراض ہو، یہ ہونا چاہیے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں جو کچھ دیا نا، فناظر، اللہ دیکھ رہے ہیں، کیف تعملون، کہ کرتے کیا ہو۔ غریب کو اللہ غربت دیکھ کر آزما رہا ہے، غربت دے کر آزما رہا ہے،
بھلا اس کے پاس نہیں ہوتا تو کیا کرتا ہے؟ مالدار کو اللہ پیسہ دے کے آزما رہا ہے کہ زیادہ ہے تو بھلا کیا کرتا ہے؟ صحت مند کو صحت اور طاقت دے کے رب آزما رہا ہے، بیمار کو اللہ بیماری دے کر آزما رہا ہے۔ تو ہر ایک کو چیک کیا جا رہا ہے یہ کرتا کیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ سنو، پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کی محبت سے بچو۔ دنیا کی محبت، دنیا میں رہنا بھی ہے، دنیا کی چیزوں کو جائز طریقے سے استعمال میں بھی لانا ہے، لیکن دنیا کی محبت میں نہیں پڑنا۔ اس کو محبت میں پڑھو گے تو اس کا ناجائز استعمال شروع ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ دنیا کے فتنے سے بھی بچو، عورت کے فتنے سے بھی بچو۔ عورت میں خیر کی چیزیں ہیں وہ تو اچھی بات ہے، وہ ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بھلائی کی چیزیں ہیں وہ تو صحیح ہے، وہ حاصل کریں، لیکن عورت کا ایک استعمال غلط اور فتنے والا بھی ہے، اس سے بچو، اس فتنے میں کبھی نہ پڑ جانا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو مختلف طبیعت پہ پیدا فرمایا ہے، کسی کا کوئی مزاج، کسی کا کوئی، بہرحال وہ ایک تفصیلی بات ہے۔ صحابی نے جب عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ وصیت فرما دیں، آپ ہمیں کچھ نصیحت فرما دیں۔ اوے چھوٹے، بڑی دیر سے دیکھ رہا ہوں یار۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی کہ کوئی نصیحت فرما دیں، تو آپ نے کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ ان نصیحتوں میں سے ایک تو یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ کا ڈر کیا؟ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرانا نہیں چاہیے لوگوں کو۔ ہر آدمی اپنی سائنس لیے پھرتا ہے دین کے معاملے میں، کیوں نہیں ڈرانا چاہیے؟ وہ بھی ڈرایا تو نقصان دہ چیزوں سے جاتا ہے، اللہ کو نقصان دینے والے۔ بھئی دین میں عقل نہیں چلتی، قرآن نے کہا نا اللہ سے ڈرو، جگہ جگہ کہا، تو بس ڈرنا ہے۔ ہاں ڈرنے کا مفہوم تو پہلے سمجھ لو، مفہوم تو سمجھ لو۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب دو چیزیں ہیں۔ اللہ کے ناراض ہو جانے سے ڈرو، اس بات سے ڈرو کہ میرا رب ناراض نہ ہو جائے، یہ واقعی ڈرنے کی چیز ہے۔ اور دوسرا اس بات سے ڈرو کہ رب عذاب نہ دے۔ اللہ رب العالمین کا نا کچھ لوگوں کا یہ بنتا جا رہا ہے کہ جی بس صرف اللہ کی رحمت ہی ذکر کریں۔ کیا اللہ پاک کی رحمت ہے تو اللہ کا غضب نہیں ہے؟ قرآن میں اکٹھے ذکر کیا گیا کہ آپ کا رب بڑی مہربانی فرمانے والا بھی ہے اور بڑا سخت انتقام لینے والا بھی ہے۔ جب دونوں حقیقتیں ہیں تو ایک حقیقت کو غائب کیوں کیا جاتا ہے؟ اور سچ یہ ہے کہ ایمان ان دونوں کو مد نظر رکھیں تو سلامت رہتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اللہ کی رحمت سے امید ہونا بھی ضروری ہے، اللہ کی ناراضگی کا خوف ہونا بھی ضروری ہے، اور ایمان ان دونوں کے درمیان میں ہے۔ صرف امید ہی امید ہو تو غلط، صرف خوف ہی خوف ہو تو بھی غلط۔ تو ان دونوں حقائق کو مد نظر رکھ کے زندگی گزارے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، قبر کے عذاب سے، ان چیزوں سے ڈرنا کہ اللہ پاک ناراض ہو کے سزا نہ دے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا مطلب۔ وہ مطلب وہ محض جہالت ہے، اور پہلے خود غلط مطلب لیا دین کی بات کا اور پھر اس کا انکار کرنا شروع کر دیا۔ مطلب خود غلط لیا، وہ جی ڈرنا تو ہے، لوگ تو جانور سے بھی ڈرتے ہیں تو پھر اللہ سے نہیں ڈرانا چاہیے۔ یعنی ڈرنے کا مطلب پہلے خود غلط لیا اور پھر اسی کا انکار شروع کر دیا کہ نہیں ڈر تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اس سے بہتر نہیں ہے کہ بندہ کسی سے پوچھ لے، سیکھ لے۔
مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کی مثال ایک ایسی عورت کے واقعے سے دی۔ وہ کہتے ہیں کہ عید کا چاند دیکھنا تھا، دیہاتی عورتیں چھت پہ چڑھیں اور دیکھ رہی ہیں کہ چاند نظر آیا کہ نہیں۔ تو اتنے میں ایک عورت اپنے بچے کو استنجا کروا کے فارغ ہوئی، ادھر چاند بھی نظر آ گیا۔ تو چاند دیکھا، جیسے پرانے زمانے میں عورتوں کی عادت تھی، ایسے کر کے چاند دیکھا، اس کے ہاتھ پہ لگا ہوا ہے پیشاب بچے کا، ایسے دیکھ کے کہتی یہ چاند تو عید کا نظر آ گیا لیکن ہے بدبودار ہے۔ چاند تو نظر آیا ہے لیکن بدبودار چاند چڑھا ہے اس دفعہ۔ بھائی چاند بدبودار نہیں، تیری اپنی عقل ماری گئی، تو ہاتھ تو صحیح کر کے دھو لیتی۔ تو بالکل اسی طرح ہم بہت سارے معاملات میں قرآن و سنت کے ساتھ کرتے ہیں۔ یہ لنگڑے لولے دانشور، تھوڑا سا دین سیکھا، باقی کا پتہ ہی کوئی نہیں، ایک آیت دو آیتیں چار صورتیں پڑھ لیں سمجھ لیں، باقی کا پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب بیچارے کو علم تھوڑا ہے اور اس نے غور ساری ہر چیز پہ کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ کوئی فیصلے صحیح کر دے گا اور کوئی غلط بھی کر بیٹھے گا۔ تو قرآن و سنت کو بیان کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سمجھیں تو صحیح، اچھی طرح سمجھیں، تو لہٰذا پہلے غلط مطلب ہم خود بناتے ہیں اور پھر اعتراض بھی شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے تو ہو نہیں سکتا۔ ہمارے ایک عالم ہیں جنوبی افریقہ میں، حضرت مولانا منصور الحق ناصر صاحب، وہ کراچی میں بیٹھے تھے، تو وہ فرما رہے تھے کہ میرے پاس ایک آدمی جنوبی افریقہ میں آیا، مسلمان ہے، آگے کہتا ہے کوئی بات ہوئی تو میں نے کہا یار حدیث پاک کی کتاب میں کہتا ہے حدیث کا نام نہ لینا میرے سامنے۔ او بھائی کیا ہوا آپ کو؟ مسلمان ہو؟ کہ مسلمان ہو، حدیث کا نام نہ لینا۔ بھئی آپ کو کیا ناراضگی حدیث سے؟ تو کہا جی حدیث میں تو بڑی غلط باتیں، انا للہ و انا الیہ۔ بھئی آپ نے کیا غلط دیکھ لیا، ہمیں بھی بتا دو۔ کہتا جی کافی باتیں ہیں، آپ کو چلو ایک بتا دیتا ہوں۔ اب آگے عربی گرامر کی بات ہے، آپ اس سے یا تو کچھ سمجھ سکیں گے، میں آسان لفظوں میں کہوں گا، یا چلو کچھ آئیڈیا ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہے جامع ترمذی میں حدیث ہے، اوتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصبی فبال علیہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک چھوٹا بچہ لایا گیا، فبال علیہ، وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے بچے پہ پیشاب کر دیا۔ کہتا یہ تمہاری جامع ترمذی میں لکھا ہوا ہے، حدیث کی کتابوں میں ان کو صحیح بھی کہتے ہو جی، صحاح ستہ کی کتاب ہے، اب یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ حضور ایسا کریں۔ تو مولانا مسکرائے، فرمایا آپ کو اتنی عقل نہ آئی کہ میں حضور کی بات پہ اعتراض کر رہا ہوں، ساری امت جن کتابوں کو مانتی ہے، میں اکیلا اس کو غلط کہے جا رہا ہوں۔ بندہ تھوڑا عقل سے بھی کام لے لے کہ جو تشریح کر رہے ہو اسی پہ نظر ثانی کرو، نہیں سمجھ آتی تو کس سے پوچھ لو، کہ یا بتا دیں۔ کہا فبال علیہ کا ترجمہ کیا ہے؟ اس نے اس پر پیشاب کر دیا۔ کس نے؟ آپ کہہ رہے ہو حضور نے بچے پر، تو یار تھوڑا الٹا کر کے دیکھ لو، بات ہے بھی اسی طرح۔ فبال علیہ، بچے نے نبی علیہ السلام کی گود میں پیشاب کر دیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پانی منگوا کے جلدی سے کپڑا دھویا۔ تو یہ کیا ہے؟ عقل اپنی الٹی ہے اور حدیث پاک کا انکار کیے جا رہا ہے۔ چاند تو چڑھا ہے لیکن بدبودار ہے، تو اس لیے اپنے اوپر بھی تھوڑی غور کرنا چاہیے کہ میں خود کس حالت میں ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے کہ دین کو حاصل کیسے کرنا ہے۔ اس حدیث پاک سے بھی ایک بات سمجھ میں آئی، بچہ لایا گیا اور بچے نے پیشاب کر دیا، تو پھر آپ علیہ السلام نے بچے کو ڈانٹا، آپ تو اتنے پاکیزہ ہستی ہیں، اس نے پیشاب کیا۔ کیا آپ علیہ السلام نے بچے کو پھینک دیا غصے میں آ کے؟ نہیں نہیں نہیں، حالانکہ بچہ بھی اپنا نہیں کسی کا تھا، صحابی کا۔ بالکل نہ ڈانٹا نہ پھینکا، بڑی شفقت سے پیار سے ان کے حوالے کیا اور اپنے کپڑے دھو لیے۔
آپ علیہ السلام ناراض بھی نہیں ہوئے کہ بندہ بچے کو پیشاب ہی کرا کے لے آتا ہے، حالانکہ چاہیے یوں ہی چاہیے، لیکن حضور ناراض نہیں ہوئے۔ اور آپ علیہ السلام نے کوئی بھی لفظ تک نہیں بولا۔ ہمارے گھر میں ہمارے اپنے بچے اگر ہم پہ پیشاب کر دیں، بیوی سے لڑنا شروع کر دیتے، پیشاب بچے نے کیا ہے کہ بیوی نے کیا ہے؟ پیشاب اس نے کیا، لڑائی اس سے ہو رہی ہے۔ تو بھائی ہو بھی جائے تو زندگی کا حصہ ہے، بچہ جتنا اس کا اتنا آپ کا۔ کچھ رواج ہے بعض معاملات میں بیوی کو ڈانٹنے کا، کچھ کھانا پکانے میں ذائقے میں اونچ نیچ ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی کچی رہ گئی، کوئی جل گئی، تو اب اس کو ڈانٹنا شروع کر دو، اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کن مراحل سے گزر رہی ہے، اور صبح سے شام تک اس نے بچوں کو بھی سنبھالا، گھر کی صفائیاں بھی کیں، آئے گئے کا خیال بھی رکھا، اور سارے کام اس اکیلی نے کیے ہیں، یا اس نے جو کچھ اتنی خدمات کی ہیں، کیا وہ تمام اس کی خدمات کی تعریف میں نے کی ہے؟ یہ اب ایک غلطی پہ ڈانٹ رہے ہیں، صبح سے لے کے شام تک اس نے خدمت کی، کام کیا، غلطی ہوئی تو ڈانٹ ڈپٹ۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، غلطی ہو جائے تو برداشت بھی کر لیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ بچے نے کوئی غلطی کر دی، کہیں، آپ کہیں، کہنے میں حرج نہیں، کہیں کہ بچے کو پیشاب وقت پہ کروا لیا کریں، دیکھیں اچھا نہیں ہوا نا، اس انداز میں کہہ لیا کریں، لیکن ڈانٹ ڈپٹ، غصہ، یقین کریں صبح سے لے کے شام تک سارے جہان کے کام وہ کرتی ہے۔ اس دن مولانا فرما رہے تھے نا، جو بیوی ہوتی ہے وہ ہمارے گھر کی نائی بھی ہے، ہمارے گھر کی باورچی بھی ہے، اور ہمارے گھر کی دھوبن بھی ہے، دنیا جہان کے سارے شعبے اس اکیلی نے سنبھالے ہوئے ہیں، اور شام کو کیا مل رہا ہے؟ گالیاں، ڈانٹ ڈپٹ۔ چلو اگر ڈانٹنا ہی ہے نا تو کیا اس کے ہر ٹھیک کام پہ اس کی تعریف بھی کرتے ہیں آپ؟ حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے، ان کی ایک کتاب میں نے گزشتہ سالوں میں درس حدیث کے اختتام پہ ہدیتاً سب حضرات کو دی تھی، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیرت کی ایک مختصر سی کتاب ہے، کتابیں بڑی بڑی بھی ہیں، اس مختصر کتاب کو پڑھیں، عمل کو دل چاہے گا، وہ اس میں لکھنے والے کا درد دل بھی شامل ہے، اور تقریباً تھوڑی سی کتاب میں زندگی کے ہر پہلو پہ آپ علیہ السلام کی سنتیں جمع کر دی انہوں نے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی جگہ بیان کے لیے گیا، کھانا تھا، کھانا کھایا تو کوئی چیز اچھی بنی ہوئی تھی، میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ میرے یہ کہنے کے کچھ دیر بعد گھر کے دروازے سے رونے کی آواز آئی، تو میں پوچھا گھر والے سے، بھئی مسئلہ ہے کوئی ادھر؟ تو پوچھنے پہ اس عورت نے خود ہی باپردہ رہ کر پردے کے پیچھے سے کہا کہ حضرت مسئلہ ہے۔ وہ کیا مسئلہ ہے؟ کہتے یہی کھانا جو آپ نے پہلی بار کھایا اور آپ نے تعریف فرما دی ہے، میرے خاوند کو زندگی گزر گئی، کبھی توفیق نہیں ہوئی کسی بات پہ اچھائی کی تعریف کر دے، کسی بات کی تعریف نہیں کی۔ تو یہ بھی تو حق بنتا ہے، صرف ڈانٹنا ہی تو کام نہیں ہے نا، ڈانٹنے میں احتیاط کریں، اور تعریف کرنے میں احتیاط کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں بھی اچھا لگ رہا کہ ماشاءاللہ بہت اچھا بنایا آپ نے، کہہ دیں، یہ جھوٹ بھی نہیں ہے، حدیث پاک کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں، جھوٹ بھی نہیں ہے۔ تو حوصلہ افزائی بھی تو کرنی چاہیے، صرف ڈانٹ ڈپٹ ہی مرد کی شان نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلے والا بنایا نا، تو جو حوصلے والا وہ ڈانٹنے کی طرف نہیں آتا، مرد کو اللہ نے حوصلہ دیا، تو لہٰذا کوئی کمی کو ہو جائے، لڑائی جھگڑا ڈانٹ ڈپٹ یہ سنت نہیں، غلط ہے۔ یہاں حدیث پاک میں ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، صحابی نے عرض کی تھی نا نصیحت فرما دے،
اور میں لوگوں اللہ سے ڈرو۔ کیا مطلب ڈرنے کا؟ بولتے ہوئے اس سوچو کہ کہیں میری اس بات سے اللہ پاک ناراض تو نہیں ہوں گے۔ کسی کو اگر آپ نے کچھ پیغام دینا ہے، سوچو اللہ پاک ناراض تو نہیں ہوں گے میرے اس کام سے۔ کچھ لینا ہے، کچھ دینا ہے، خریدنا ہے، بیچنا ہے، تو سوچیں کہ اللہ پاک اس سے ناراض تو نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ سوچ ہر بات میں داخل ہو جائے، ہر بات میں۔ اس کو کہتے ہیں تقوی، اسے تقوی بولتے ہیں، خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا ڈر، کہ یہ سوچ ذہن میں بیٹھ جائے ہر معاملے میں کہ کہیں اس سے اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہوں گے۔ ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کریں کہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ڈر ہونا کیوں چاہیے؟ کسی زمانے میں کوئی کہہ رہا تھا کہ ناراض ہوتے ہیں تو ہو جائیں، بس ہمیں کہیں کچھ نہ، ہمیں کہیں کچھ نہ، سزا نہ دیں۔ نہیں، ایسا نہیں۔ تعلق کا فرق ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ تعلق ہے کہ ان کے احسانات ہیں، بہت زیادہ ہیں، بے حد احسانات ہیں، اور جو احسان کرنے والا ہو اس کی ناراضگی انسان کو پریشان کرتی ہے۔ کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں سے بڑے احسانات ہوتے ہیں، ہم غور ہی نہیں کرتے، اس کو احسان مانتے بھی نہیں، کیونکہ وہ مخلص ہو کے کرتے ہیں نا، اس لیے۔ ایک آدمی اگر ہمیں چائے پلا دے، دوسرے دن بھی پلائے، تیسرے دن ہم کہیں گے یار بس دنیا میں ایک یہی تو بندہ ہے، دیکھیں نا چائے پلاتا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے۔ تو 50 روپے کی چائے اگر اس نے پلا دی ہے تو کیا قیامت آ گئی؟ شکر گزار ہونا چاہیے، 50 نہیں، 1 روپے کی ہو پھر بھی قدر کرنی چاہیے، لوگوں کی اچھائیوں کو ماننا چاہیے، اور ذہن میں رکھنا چاہیے کبھی اس نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، رکھنا چاہیے ذہن میں۔ لیکن 2-4 کپ چائے کے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کوئی دوست آپ کو گھڑی دے، ہم کہتے ہیں یار بہت اچھا دوست ہے، دیکھیں نا گھڑی دی ہے اس نے مجھے، اتنی پیاری گھڑی دی ہے۔ اگر آپ کے پاس گھڑی تو بہت اچھی ہو، اللہ نے آنکھیں نہ دی ہوں، نظر ہی نہ آئے کہ یہ کیا ہے، تو کیا فائدہ گھڑی کا؟ دوست چاہے تو پلا رہے، لیکن اللہ پاک ایسا کر دیں کہ منہ ایسا زخمی ہو کہ بندہ پی نہ سکتا ہو، اس دوست کے دیے ہوئے کا کیا فائدہ؟ نعمت چائے نہیں ہے، یہ منہ نعمت ہے۔ احسان گھڑی نہیں ہے، آنکھیں احسان ہے۔ اللہ نے اگر بازو ہی نہ دیا ہو، بازو کٹا ہوا ہو، تو گھڑی آپ کے کس کام کی ہے؟ جس اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے نا، اس اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ وہ ایک مولانا صاحب بتا رہے تھے کہ ایک مریض تھے جگر کے، یہ میں 8-10 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جگر کے مریض ہوئے، پاکستان بھر میں علاج کروایا، کوئی نہیں، آگے موت نظر آ رہی ہے، مالدار بھی تھے، تو اس مریض کا علاج کرنے کے لیے انڈیا میں رابطہ کیا گیا۔ وہاں کے کسی ڈاکٹر نے کہا کہ ہم جگر کی پیوند کاری کریں گے اور یہ ٹھیک ہو جائے گا، آپ کا جگر ہم ٹھیک کریں گے، اور پیسے اس وقت وہ کہہ رہے تھے 22 لاکھ روپیہ۔ اللہ نے ہم سب کو جگر دیا ہوا ہے، کوئی بھی انسان ایسا نہیں جس کا جگر نہ ہو، تو وہ الحمدللہ سال ہا سال سے صحیح کام کر رہا ہے، تبھی بیٹھے ہوئے ہیں، ورنہ یہاں نہیں قبرستان میں ہوتے۔ سال ہا سال سے کام کر رہا ہے، تو 22 لاکھ تو اس کے آگے کچھ نہیں ہے۔ وہ تو ٹھیک کرنے گیا نا، ایک چیز کو ریپیئر کروانا ہوتا ہے، ایک پوری چیز خریدنا ہوتا ہے، اس کی تو ہم کبھی قیمت ادا ہی نہیں کر سکتے جگر کی۔ اللہ پاک نے یہ ایک نہیں، اس جیسی سینکڑوں نعمتوں سے جوڑ کے بنایا ہے، لاکھوں اور کروڑوں لگا کے بھی یہ چیزیں نہیں ملتی جو اللہ نے دی ہیں۔ جو کپ چائے کا پلا دے، اسے تو ہم کہیں بڑا مخلص، بڑا میرا اچھا ہے، اور اس کی ناراضگی سے ڈر لگے کہ یار ابھی چائے پلائیے ناراض نہ ہو جائے، تو جس اللہ نے سر سے لے کے پاؤں تک نعمتوں سے جوڑ کے بنایا ہے،
اس اللہ کا کوئی حق نہیں ہے۔ یقیناً حق تو اللہ کی ذات کا ہے، تو جس کے اتنے احسان ہیں پھر اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے، اس کی ناراضگی سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا، چائے پلانے والا دوست ناراض ہو جائے تو وہ نہیں پلائے گا تو یہ پلا دے گا۔ اچھا یار یہ بھی نہیں پلائے گا، ہم خود بنا لیں گے، گھر بنا کے پی لیں گے۔ وہ چائے والا ناراض ہو بھی گیا تو ہم مار نہیں جائیں گے، اور اللہ ناراض ہو کے کوئی چیز لے لے تو پھر تباہی اور بربادی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ سے ڈرو، پہلی نصیحت۔ دوسری نصیحت آپ علیہ السلام نے فرمائی، ارشاد فرمایا کہ لوگوں اطاعت کرو، بات ماننے سیکھو، بات ماننا سیکھو۔ اس میں عرض کر رہا تھا زندگی کا ایک حصہ ہوتا ہے ماننے والا، پھر آگے ایک حصہ ہوتا ہے کہ بندہ منوا سکتا ہے، اور شروع والی زندگی تو صرف ماننے والی ہے۔ تو فرمایا لوگوں بات ماننا سیکھو۔ ہر آدمی یہی چاہتا ہے کہ میری مانی جائے، میں نہ مانوں کسی کی۔ اگر یہی ہر ایک میں ہو تو کون کس کی مانے گا؟ یہ دنیا تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ تو دنیاوی زندگی تب ٹھیک ہے جب ہم ایک دوسرے کی مان لیا کریں۔ ماننے کے لیے اصول ہے، بڑا منوائے گا اور چھوٹا مانے گا۔ والدین حکم کریں گے، اولاد اس حکم کی تعمیل کرے گی۔ استاد حکم کریں گے، شاگرد اس حکم کو پورا کرے گا۔ یہ اصول ہے، طریقہ ہے۔ لہٰذا جو شاگرد ہے وہ منوائے نہیں، جس کے والدین ہیں وہ والدین کے سامنے اپنی بات نہ منوائے، اپنی گزارش کرنے میں حرج نہیں، لیکن فیصلہ بڑوں کے پاس۔ جس کے بڑے ہوں ان کو چاہیے کہ اپنے بڑوں کی مانے۔ جہاں آپس میں ایک دوسرے کو اور بڑوں کی ماننی ہے، وہاں فرمایا حکومت وقت کی بات مانا کرو۔ اور فرمایا اگر وہ ظلم کی بات نہ کہیں تو ضرور مانو ان کی بات، کوئی بھی جائز بات ہے وہ مان لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بات مانو، فرمایا جو تمہارا امیر ہو اس کی بھی بات مانو، اور تمہارے امیر صاحب چاہے دیکھنے کے قابل بھی نہ ہو، نہ شکل و صورت ہو، نہ کوئی حیثیت ہو، بہرحال اگر وہ امیر بن چکے ہے تو اس کی بات مانو۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے امیر کی، اپنے بڑے کی بات مانو۔ فرمایا چاہے وَإِنْ أُمِّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبٌ، فرمایا بات مانو چاہے تمہارا امیر کوئی حبشی ہو، اور ہو بھی غلام، آزاد نہیں، حبشی غلام امیر ہو تب بھی اس کی بات مانو۔ اور فرمایا کہ چاہے اس کا سر کشمش کے دانے جیسا ہو، کشمش کا دانہ لمبا سا ہوتا ہے، اوپر جھریاں پڑی ہوتی ہیں، وہ حج عمرے پہ جانے والے دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ حبشیوں کے سر کا ڈیزائن ملتا جلتا اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ بہت سارے ایسے نظر آتے ہیں، لمبے لمبے سر اور عجیب عجیب بال، بندہ حیران ہو جاتا ہے یہ بھی عجیب ہی سسٹم ہے ان کا۔ تو فرمایا کوئی اس طرح یعنی شکل و صورت سے بالکل محروم ہے، اگر امیر ہے تو مانو، اور مالی لحاظ سے بالکل غریب ہے، تمہارا امیر بنا دیا گیا تو بس مانو۔ اگر وہ بالفرض ان پڑھ بھی ہے اور کسی اچھے نے تمہارا امیر بنایا ہے نا تو کچھ دیکھ کے بنائے، اس ان پڑھ کی بھی مان لو۔ فرمایا مانا کرو، لوگوں ماننا سیکھو۔ نظام زندگی میں بہتری اور بھلائی آتی ہے ماننے والے مزاج سے۔ تو کتنی نصیحتیں فرمائیں؟ 2۔ پہلی لوگوں اللہ سے ڈرو، دوسری نصیحت امیر کی اطاعت کرو، بات ماننا سیکھو، بڑے کی بات، والدین کی، استاد کی مان لیا کرو۔ ہاں ماننے میں بس ایک حکم ہے کہ حکم دینے والا، کہنے والا خلاف شریعت کام نہ کہہ رہا ہو، اگر وہ غلط اور گناہ کی چیز کہہ رہا ہے تو پھر انکار ضروری ہے، پھر نہیں ماننی بات۔ ہاں کوئی بھی جائز کام کہے تو وہ ماننی چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے آگے مزید کچھ باتیں فرمائی، ان باتوں میں سے ایک یہ تھا
آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، میرے بعد تم اختلافات دیکھو گے۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ تھا نا، بس جو حضور نے فرما دیا بس سب کو وہی ہے۔ فرمایا میرے بعد زمانے آئیں گے نا تو اختلافات دیکھیں گے، ٹولیاں دیکھیں گے، فرقے دیکھیں گے، وہ الگ ہیں، وہ الگ ہیں، وہ کوئی اور ذہن رکھتے ہیں، وہ کوئی اور ذہن رکھتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے پہ اتفاق ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ تم دیکھو گے۔ اور ساتھ میں فرمایا کہ ایک اور حدیث پاک میں اسی کی وضاحت کے طور پہ فرمایا، آپ نے فرمایا ایک لکیر کھینچی لمبی سی، اور فرمایا کہ یہ انسان کی یہ ہے صراط مستقیم، سیدھا راستہ۔ پھر کچھ ادھر کچھ ادھر کچھ ادھر، چھوٹی چھوٹی لکیریں جیسے درخت کی تنے پہ شاخیں ہوتی ہیں نا، اس طرح بنائی ادھر ادھر۔ فرمایا یہ جو سیدھی لکیر جا رہی ہے یہ سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم۔ اور جگہ جگہ صراط مستقیم پہ انٹرچینج آئیں گے، جگہ جگہ ادھر کوئی راستہ نکل رہا ہے، کوئی تھوڑا آگے گیا تو ادھر نکل رہا ہے، ادھر نکل رہا ہے، کامیاب ہوا جو سیدھا ہی چلتا جائے۔ اور فرمایا کہ علی کل باب داعیۃ الی جہنم، یہ بھی ہوگا کہ ہر نکلنے والے راستے پہ بلانے والے کھڑے ہوں گے، کھینچنے والے، پرکشش باتیں، پرکشش چیزیں ہوں گی، لیکن یاد رکھنا سیدھا راستہ چھوڑ کے جیسے ہی مڑو گے، پرکشش تو ہو سکتا ہے، صحیح نہیں ہو سکتا، یہ جائے گا جہنم کی طرف۔ رہنا سیدھے راستے پہ۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ ایک اور حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے یوں فرمایا، اس کا جواب حدیث کی روشنی میں آخر میں عرض کرتا ہوں، سیدھا راستہ کون سا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فرمایا یہ ہو کر رہے گا کہ تم وہی کچھ کرتوت کرو گے جو پہلی امتوں نے کی ہے۔ اگلی نسلیں آئیں گی نا تو پہلوں جیسے کرو گے۔ کسی نے پوچھا بھی پہلوں سے مراد یہودی عیسائی؟ فرمایا جی ہاں وہی مراد ہے۔ تم مسلمان ہوگے لیکن کام یہودیوں والے، مسلمان ہوں گے لیکن کام عیسائیوں والے۔ اور فرمایا آگے چل کے یہ حال ہوگا کہ حذو النعل بالنعل، بالکل جیسے جوتے کے دو جوڑے لیں نا، آپس میں ملیں، سائز بھی ایک، ڈیزائن بھی ایک، رنگ بھی ایک، سب کچھ ایک ہوتا ہے۔ فرمایا چلتے چلتے تم مسلمان یہودیوں کی سیم انہی جیسے ہو جاؤ گے عملی طور پہ، وہی رہن سہن، وہی بول چال، وہی لباس، وہی سارے طریقے، سارے ان پہ آ جائیں گے۔ ساری عادات تمہارے لوگ ان کی اختیار کریں گے، سب نہیں، کچھ لوگ ایسے کریں گے یا بڑی تعداد کرے گی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہاں تک کہ اگر ان بدبختوں میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہے، تم میں بھی ایسے ہوں گے جو یہ کریں گے۔ پھر فرمایا کہ پہلی امتوں کے فرقے بن گئے، ٹولیاں، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ اور فرمایا تمہارا بھی یہی ہوگا، ان کے 72 بنے تھے، تمہارا ایک زیادہ ہوگا، 73 بنو گے، ایک قدم آگے۔ اور فرمایا کلہم فی النار، سب فرقے جہنم میں جائیں گے، سب فرقے جہنم میں جائیں گے، حضور فرما رہے الا واحدہ، ہاں ایک بچے گا، ایک بچے گا۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، پوچھ لیا کہ وہ جو بچے گا وہ کون ہوگا؟ وہ تو خود ہدایت پہ تھے نا، ان کو تو مسئلے کیوں نہیں، ڈائریکٹ قرآن و سنت کو سن رہے، ہمارے لیے پوچھ لیا وہ جو ایک جنت میں جائے گا وہ کون ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام کو اللہ نے شان دی تھی کہ آپ جوامع الکلم، الذی اوتی بجوامع الکلم، اللہ نے حضور کو جوامع الکلم عطا فرمائے۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ آپ کو اللہ نے صلاحیت بخشی تھی کہ اتنی بڑی بات کو اتنے سے لفظوں میں کہہ کے سمجھا بھی جاتے تھے۔ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ذرا سی بات کہنی ہے پورا گھنٹہ لگا دینا کہتے کہتے، یہ بہت تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے۔
کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دیکھ کے بندہ کہتا ہے یا اللہ یہ سلام بھی نہ لے تو بہتر ہے، گھنٹہ ضائع کرے گا۔ جو پوچھنے تشریف لائیں، حاضر خدمت ہیں، 1000 دفعہ پوچھیں، لیکن بات کام کی کریں، ڈائریکٹ ضرورت کی بات کریں۔ ایک تھے، یہاں کی نہیں بات ہو، جہاں میں پہلے کہیں تھا وہاں کی بات ہے، اگر نام لیں تو غیبت بن جاتی ہے، اس لیے نام کو نہیں لینا میں نے۔ وہ فلاں جگہ پہ تھے، تو ایک آدمی نے صرف مجھ سے اتنا پوچھنا تھا کہ گجرات کے علاقے میں نا ایک بڑی لمبی قبر ہے، اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی قبر ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا غلط؟ یہ تو سوال تھا ایک سانس میں کرنے والا۔ یقین کیجئے وہ تشریف لائے، بیٹھے، یہ بات چھیڑی 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 چھیڑی، پونا گھنٹہ سر کھایا، پونا گھنٹہ۔ کمال یہ ہے کہ اس کے بعد خاموش ہو گئے، کہتے میں کہنا کیا چاہ رہا تھا؟ میں نے کہا جی آپ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ وہ آدم علیہ السلام کی واقعی ہے یا جھوٹ ہے؟ کہتا ہاں ہاں ہاں۔ اس کے بعد بھی 10-15 منٹ لگا دیے۔ تو ایسا نہیں، انہی کے بارے میں مشہور ہے کہ فجر کی نماز پڑھ کے نکل رہے تھے، تو ایک نوجوان آج ذرا دیر سے جماعت ہو گئی تھی، اس کو پکڑ لیا، وہ غریب بسترے سے اٹھ کے آ رہا ہے نماز کے لیے، بھائی آپ دیر سے آئے ہو، بندے کو جلدی اٹھنا چاہیے، جماعت سے نماز پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، آپ تو جوان ہو، میں بوڑھا ہوں تو میں اٹھ کے آ گیا ہوں، آپ تو زیادہ صحت والے ہو، جان والے، آپ کو تو جلدی آنا چاہیے۔ ایک طویل تقریر کی، وہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہنے کی کہ ٹھیک ہے مجھے نماز پڑھنے دیں، احتراماً وہ صحیح نہ کہہ سکا، اور انہوں نے توجہ بھی نہ دی، کھڑے کھڑے اس کا پیشاب نکل گیا۔ کہنے کا اچھا آپ کو پیشاب آیا ہوا تھا، جا کے کر لو۔ کہ نہیں اب تو میں نے کر لیا، اب آپ بھی یہیں کھڑے رہیں، اب تو کر لیا جو کرنا تھا میں نے۔ تو یہاں تک نہیں، لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمارے کسی بات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بزرگ تھے، آپ علیہ السلام کا مزاج مبارک نہیں تھا منہ پہ دے مارنا، یہ نبی علیہ السلام کا مزاج نہیں تھا، آپ علیہ السلام حیا فرماتے، وہ کوئی جس طرح میں کہہ رہے ہیں لیکن حیا فرماتے، منہ پہ دے مارنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کسی کی غلطی بھی دیکھتے نہ فرماتے اوئے تو نے یہ کیا ہے، نہ تو ایسا ہے نہیں۔ صحابہ فرماتے حضور کا انداز یہ ہوتا تھا کہ کچھ لوگ یوں کرتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، اتنا رسپیکٹ دیتے اور کسی کو ذلیل نہ کرتے، منہ پہ نہیں دے مارتے تھے، یہ نبی کا مزاج نہیں ہے بات منہ پہ دے مارنا۔ تو ایک بزرگ تھے شدید بیمار، اب بیمار بیچارے سے بیٹھا بھی نہیں جا رہا، کوئی صاحب عیادت کرنے آئے، عیادت کرنے جائیں تو مختصر بات کریں، 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ بیٹھیں، اور مریض کی چاہت دیکھیں کہ اگر وہ چاہ رہے کہ آپ بیٹھے رہیں تو تھوڑی دیر اور بیٹھ لیں، اور اگر وہ تکلیف میں ہے تو بس حال پوچھیں اور نکلیں یہاں سے، تاکہ وہ آرام سے آزادانہ طور پہ آپ کی حیا اس کو نہ کرنی پڑے، وہ لیٹ جائے جیسے چاہے، اس پہلو لیٹے اس پہلو لیٹے، جو مرضی کرے۔ تو وہ آئے، بیٹھے رہے، اور کئی لوگ پوچھ کے جاتے رہے، تو ان کو تکلیف میں دیکھ کے نا تو کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کو غالباً تکلیف ہو رہی ہے تو میں یہ کنڈی نہ لگا دوں؟ اور بھائی تو بھی تو یہیں بیٹھا ہوا ہے نا، یا تو آپ بھی چلے جاؤ، کنڈی نہ لگا دوں؟ حضرت نے فرمایا ایسا کرو، لگا دو لیکن باہر سے لگانا، کنڈی لگا دو لیکن باہر سے لگانا، اندر سے نہیں لگانی۔ تو یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کا مصنون طریقہ یہی ہے کہ اچھے انداز میں بات کریں چاہے جو بھی ہو جائے۔ آپ علیہ السلام کو اللہ نے یہ صفت بخشی تھی، کیا؟ جوامع الکلم، بہت بڑی بات کو چند چٹکلوں میں کہہ کے فارغ اور سمجھا بھی دیتے تھے، سمجھ بھی صحیح آ جاتی تھی۔ اب یہ اتنا بڑا مسئلہ جو امت میں آنے والا، 73 فرقے بنیں گے، جائیں گے بھی جہنم میں، بچے گا ایک، اب اس پہ کتنی ڈیٹیل چاہیے؟ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے وہ فرمایا جو آدھے سانس میں بندہ بات کہہ سکتا ہے، سارے مسئلے کا حل۔ ایک صحابی نے پوچھا جی اس کی پہچان،
نجات پانے والے فرقے کی، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، نجات وہ پائیں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہوں گے۔ بات ختم۔ بات مختصر تو ہے، لیکن اس کو جتنا کھولتے جائیں گے کھولتی چلی جائے گی۔ کامیاب وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہے، مطلب حضور کے طریقے سے ہٹ گیا، چاہے وہ قرآن کا نام لے، حدیث کا نام لے، جو مرضی کرے غلط ہے، اور صحابہ کرام کے طریقے سے ہٹ گیا تو وہ بھی غلط ہے۔ اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ صحابہ کرام کو ویسے ہی وہ برا سمجھتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ بدقسمت ایسے بھی ہیں لوگ، تو خدا کو بھی، خدا نخواستہ اللہ پاک کو بھی کچھ کہہ جاتے ہیں۔ بدقسمتی کی تو کوئی حد نہیں ہے نا۔ اب جو صحابہ کرام کو برا کہہ رہے ہیں تو اس کا اتنا ہی اس کے بدبخت ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیوں؟ حضور نے کس فرقے کی علامت بتائی؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گا۔ جو صحابہ کو برا کہہ رہا ہے وہ تو ویسے ہی فارغ ہے، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ پہ۔ یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ ہے، وہ ہر ایک کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا، ہر ایک کے ہاتھ میں۔ یہ چراغ ایسا ہے جو ہر جگہ جلے گا۔ آپ کہیں امت میں دیکھ لیں، کہیں کوئی اختلاف ہے تو آپ پوچھ لیں کہ یہ والے یوں کہہ رہے ہیں اور یہ والے یوں کہہ رہے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے؟ بس یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایسے کرنا ہوتا ہے، یہ والا کام حضور نے کیا ہے تو کھل کے کرو، اور اگر نہیں کیا تو ہٹ جاؤ پیچھے۔ کیا یہ کام صحابہ کرام نے کیا ہے؟ اگر صحابہ کرام نے کیا تو رکاوٹ کس بات کی، آپ کریں۔ اور اگر صحابہ کرام نے نہیں کیا، اللہ سے ڈر جاؤ، پھر نہیں کرنا کبھی بھی۔ کوئی کہتا ہے جی اذان کا یہ طریقہ ہے، وہ کہتا نہیں یہ طریقہ ہے، تو ایک ہی سوال، ان سے بھی کریں ان سے بھی کریں، دونوں سے۔ یہ جو طریقہ آپ اذان کا بتا رہے ہیں، یہ بھی پڑھنے اور یہ بھی، کیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں یوں پڑھا جاتا تھا؟ کیا صحابہ نے یوں کیا ہے؟ اگر وہ دکھائیے، دیکھیں حدیث میں حضور نے یہی سکھایا ہے تو کریں۔ کوئی کہتا ہے دیکھیں یہ فلاں صحابی نے یہی کیا تھا جو میں بتا رہا ہوں، تو کریں، پھر ڈرنا کس بات سے؟ اور اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہو، وہ 1000 تقریر کرتا رہے، سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، چھوڑ دیں۔ آپ نے کیا بتایا؟ کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ۔ محرم آئے اور کوئی آدمی کہہ رہا ہے جی کالے کپڑے پہننے چاہیے، صرف یہی پوچھ لیں نبی علیہ السلام محرم میں کالے پہنتے تھے؟ صحابہ کرام پہنتے تھے؟ اگر ثبوت دیں تو ہم بھی پہن لیں گے، ہم تو خوش ہوں گے پہن کے۔ اور اگر یہ ان کا طریقہ نہیں ہے تو یہ اپنے پاس رکھیں۔ بہت شکریہ۔ وہ جی شہادت پہ پیٹنا ہے، ماتم کرنا ہے، یہ بڑی عبادت ہے، نیکی ہے، تو سوال کیا ہے کہ آپ علیہ السلام کے دور میں بھی لوگ شہید بھی ہوئے ہیں اور لوگ ٹکڑے بھی ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کے خاندان کے لوگ وفات بھی پائے، شہید بھی ہوئے، کیا میرے نبی نے یہ کیا ہے تو بھائی ثواب سمجھ کے کریں گے، ضرور کریں گے، اور اگر نہیں کیا تو ہماری توبہ، ہم تو نہیں کریں گے، سادہ سی بات۔ یعنی یہ وہ طریقہ حضور نے بتایا جو اس کے لیے زیادہ پڑھا لکھا ہونا بھی کافی نہیں، ضروری نہیں۔ آپ صرف اتنی بات پوچھ لیں، اگر وہ اگلا ریفرنس دے دیتا ہے تو آپ کر لیں، نہیں ہے تو بالکل نہیں۔ تو دین سادہ ہے، الجھایا ہم نے خود ہے، اس طریقے سے چلے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال میں ان چیزوں کی طرف زیادہ نہیں آنا چاہتا، نہ مجھے پسند ہے، لیکن جو آپ علیہ السلام کی تعلیم ہے اور جو حدیث میں ہے وہ تو ہم نے عرض کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا۔ اس کے ساتھ عرض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ واریت کے دور میں حل کیا بتایا؟ کہ یہ چیک کرو کہ یہ طریقہ نبی اور نبی کے صحابہ کا ہے، یہ چیک کرو۔ یہ حل ایک ہم نے بھی نکالا ہوا ہے، فرقے بن گئے، چل بھئی میرا کسی فرقے سے کوئی تعلق نہیں،
میں ایک مسلمان ہوں، بہت اچھی بات ہے، مسلمان ہی ہونا چاہیے اور فرقے علامت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے، لیکن اب جو پریکٹیکلی تقسیم ہو چکی ہے اس میں سے یہ ڈھونڈنا بھی ضروری ہے کہ اس حق پہ کون ہے، یہ ڈھونڈنا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، اور اس کے لیے ہر ایک کے پاس اپنے اپنے فارمولے، یہ غلط ہے یہ اس کو نہیں مانتے، وہ غلط ہے وہ ان کو نہیں مانتے۔ نبی علیہ السلام نے تو یہ نہیں فرمایا، آپ نے کیا فرمایا؟ وہ ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ کیا ہے، بس یہ دیکھیں، تو یہی حق طریقہ ہے، اور یہی تلاش کرنے کا یہی فارمولہ ہے کہ ہر معاملے میں نبی اور نبی علیہ السلام کے صحابہ کا طریقہ دیکھا جائے۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آئی، حضور فرما رہے میرے اور صحابہ کے طریقے پہ عمل کرنا، پتہ چلا کہ قرآن پاک پہ تو عمل کرنا ہی کرنا ہے، واضح بات ہے، آپ کی سنت پہ بھی، اور قرآن و سنت کے علاوہ تیسری چیز حضور خود فرما رہے ہیں میرے صحابہ کے پیچھے چلنا، تو صحابہ کرام کے عمل کو حضور علیہ السلام نے بذات خود شرعی حیثیت دے دی ہے، شرعی حیثیت دے دی، آپ نہ فرماتے تو وہ شرعی حیثیت نہ ہوتی، بات قرآن و سنت تک رہ جاتی، لیکن جب فرما دیا تو اب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھی ہر معاملے میں ساتھ رکھا جائے گا، اور یہ رکھنا بنتا بھی ہے۔ آپ علیہ السلام کی اتباع اس لیے کرنی ہے کہ پکی بات ہے حضور جنتی ہے، دوسری بات نہیں ہے، تو جو حضور کرتے رہے وہی ہم کریں تو یہ رستہ کدھر جاتا ہے؟ سیدھا جنت، ڈاری کوئی نہیں۔ اور یہ بھی پکی بات ہے کہ تمام صحابہ جنتی ہیں، یہ بھی پکی بات ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے اس لیے پکی بات ہے، اور ایک دفعہ نہیں، جگہ جگہ قرآن کہہ رہا ہے، تو جب قرآن پاک ان کو جنتی کہہ رہے اور ہم ان کے پیچھے چلیں گے تو وہ جنت میں گئے تو ہم بھی جنت میں، یہاں ڈر نہیں ہے، ان کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہوں گے تو پھر خطرہ ہے۔ اور ایک بات یہیں پہ عرض کروں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دین دیا، دین، اور دین نام ہے اتباع کا، دین لفظ دین کا ترجمہ ہی ہے ماننا، مان کے چلنا۔ کچھ لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے نہیں بھائی میں ہر بات میں تحقیق کروں گا، تحقیق کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔ آپ ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں، بس وہ کہتے ہیں بیٹھ جاؤ جی، بیٹھ گئے، سیٹ بیلٹ باندھ لو، باندھ لیا، پھر اجازت ہوتی ہے کھول لیں، کھول لیا، پھر وہ دوران پرواز پھر آ جاتے ہیں ہاں جی سیٹ بیلٹ باندھ لو، بھائی ہم کیوں باندھیں؟ پہلے میں تحقیق کروں گا، آگے آپ کا سارا سسٹم چیک کروں گا، مجھے وہ وجہ سمجھ آئے گی نا جس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھ لو، تو میں پھر باندھوں گا۔ کوئی کہتا ہے ایسے؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو ہر معاملے میں تحقیق ہر بندہ نہیں کر سکتا، تحقیق کرنے کے لیے بھی تو کوئی کرائٹیریا ہے، کوئی صلاحیت ہونی چاہیے، کوئی بندے میں ایک معیار ہونا چاہیے کہ ہاں جی آپ کر سکتے ہیں تحقیق، اتنا علم تو ہو بندے کے پاس۔ کچھ پتہ نہیں کسی چیز کا، نہ قرآن پاک کا نہ حدیث پاک کا، تحقیق اس نے کیا کرنی ہے؟ ادھر ادھر سے ترجمے دیکھ کے ان سے اس نے نقلیں مار کے کہنا جی میں نے تحقیق کر لی ہے۔ عربی کا تو پتہ ہی نہیں غریب کو، ترجمے دیکھے گا نیٹ سے نکال کے۔ اس کے لیے میں وہ سنایا کرتا ہوں کہ ایک آدمی نے طریقہ نیا بنا لیا، مسجد میں آنا کتا بھی ساتھ لانا، کتا آگے کھڑے کر کے نماز شروع کر دینا۔ کیوں؟ کہتے ہیں میں حدیث پہ عمل کر رہا ہوں، حدیث پاک میں نا لا صلاۃ الا بحضور القلب، جب تک سامنے نہ ہو قلب نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو قلب تو کتا ہوتا ہے نا، جب تک کتا آپ کے سامنے نہیں آپ کی نماز نہیں ہوتی۔ پوری مسجد میں صرف میری ہوتی ہے، آپ کی کوئی نہیں ہوتی نماز، بڑے ہیں نمازی بنے پھرتے ہیں 20 سال سے، حدیث بھی پڑھ لیا کرو، چلو جی۔ تو بھائی یہ نقل خور قسم کے محققین یہ اپنے آپ پہ رحم کھائیں، اپنے آپ پہ، دین کا کچھ نہیں جانا، ان کا بچنا کچھ نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے محترم اگر آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے تو ویلکم، آپ تشریف لائیں، تحقیقات کریں، پہلے اس قابل تو بنیں۔
اس کی بنیادی تمام چیزیں سیکھیں اور راہیں کھولیں، آپ تحقیق کریں۔ لیکن آتا جاتا کچھ بھی نہیں اور کہہ رہے میں تحقیق کروں گا، تو سر اس کی اجازت بالکل نہیں دی جائے گی۔ یہ مذاق نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ کوئی آداب ہے، کوئی طریقہ ہے، کوئی احترام ہے اس کا۔ بہت ساری چیزیں ہر ہاتھ میں نہیں پکڑائی جاتی۔ آپ بیٹھے ہیں، ڈرائیور کو لیا جی لاہور جانا ہے، آپ کہتے ہیں چل بھائی تو ادھر آ، میں تیری سیٹ پہ بیٹھتا ہوں، آپ کی ساری مانے گا؟ یہ نہیں مانے گا وہ۔ نہیں یار، یہ دو چار تو چیزیں ہیں، ایک ہینڈ بریک ہے، ایک گیئر ہے، ایک ریس ہے، اور ایک پاؤں والی بریک ہے، اور ایک کلچ ہے، بھائی یہی ہے نا، اور اسٹیئرنگ ہے، یہی کر رہے ہیں نا، کبھی اس کو ادھر گھما دیتے کبھی ادھر، تو یہ کام تو میں بھی کر لوں گا، کبھی گیئر ایسے کر لوں گا کبھی ایسے کر لوں گا۔ ظاہر ہے ڈرائیونگ اس چیز کا نام نہیں ہے، حالانکہ وہ آپ کے سامنے چلا رہا ہے پر آپ سے کوئی نہیں چلنی، اس کے لیے کوئی صلاحیت ہونی چاہیے۔ آپ بیٹھے، کسی نے منع نہیں کیا، کوئی پابندی تو نہیں کہ اس قسم کے لوگ تو ڈرائیونگ کر سکتے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے، جو مرضی سیکھے اور کرے۔ لیکن بہرحال کچھ شرائط ہیں، کوئی اصول ہیں، ان پہ اتر کے آپ آئیں، تحقیق بھی کریں، سب کچھ کریں۔ علماء بھی تو کرتے ہیں نا تحقیق۔ تو یہ چند باتیں عرض کی ہیں حدیث پاک کے حوالے سے، اب دو تین باتیں اس سے ہٹ کر۔